يا حبيب الله 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم على سيد الأولين خاتم النبيين شفيع المذنبين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين وعلى أوليائه الكاملين وعلى علمائه الربانيين وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر مغرقون خذ أيدينا سهل لنا أشكالنا إمدادكم أجلكم آزادكم در دین دنیا شاد کن یا دستگی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا میر کامل کاملارا رہما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سونا دنیا تے آیا تے دعائیاں پہ گئیاں. سونا دنیا تے دعائیاں پہ گئیاں. سونا دنیا تے یہ نہیں دعائیاں پہ دیاں جدوں تساں میں پڑھ دے ہو دعائی پاک نبی دی آمد دا اعلان کرو. سونا دنیا تے دعائیاں پہ گئیاں. سونا دنیا تے ایسا جلوہ دکھایا ایسا جلوہ دکھایا کہ دعائیاں پہ گئیاں. سونا دنیا تے دعائیاں پہ گئیاں. سونا دنیا تے سونے سونے نبی بنائے سب نے آلہ رتبے پائے. میرے آقا نو بنایا میرے آقا نو بنایا تے دعائیاں پہ گئیاں. سونا دنیا تے گئیاں. سونا دنیا تے پڑھو. سونا دنیا تے پہ گئیاں. سونا دنیا تے آیا تے دعائیاں پہ گئیاں. سونے دے آیا آیا بہارا قدسی آئے بن کے قدارا. ایسا جشن منایا ایسا جشن منایا کہ دعائیاں پہ گئیاں. سونا دنیا تے سونا دنیا تے آیا تے دعائیاں پہ گئیاں. سونا دنیا تے پہ گئیاں. سونا دنیا تے آیا دایا ہزارہ سیوں تھے سرکار نو لیون آیا سیوں تھے. جہادی پاک دی چایا یہ
کہہ گئیاں ایسا جذبہ دکھایا، ایسا جذبہ دکھایا کہ دعائیاں بہ گئیاں سونا دنیا تے دعائیاں بہ گئیاں سونا دنیا تے بہ گئیاں سونا دنیا تے دعائیاں بہ گئیاں۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ اور رب ذوالجلال دی عزت والا صفات دے واسطے جو ساڈا سب دا خالق بھی ہے، سب دا مالک بھی ہے، بے نیاز بھی ہوتی ذات قادر مطلق بھی ہوتی ذات ساری کائنات کو دی محتاج ہے، وہ کسی دا محتاج ہے نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک بے نیاز قادر مطلق رب ذوالجلال دی بے نیاز بارگاہ حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد درود لا محدود بارگاہ سرور کائنات تاجدار کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات مقصود تخلیق کائنات نور کائنات تنویر کائنات منیر کائنات منور کائنات میرے اور آپ سب کے کریم آقا رحیم آقا جناب احمد مصطفیٰ کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربتنا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دی بارگاہ اقدس بصد وجد و نیاز ہدایت درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام قابل صد احترام و تکریم سادات کرام معززین و محترمین حاضرین ناظرین بزرگوں نوجوان ساتھیوں دوستوں پیر بھائیوں بیٹیوں سب تو پہلوں مجھ حقیر فقیر والوں تمام اشاق میں حضور دی آمد پاک دا یہ مبارک مہینہ کو مبارک ہوئے۔ رب ذوالجلال اپنے کریم محبوب دے اس آمد دے مبارک مہینے دے صدقے نال ساڈی دین و دنیا دیاں ساری مشکلات آسان فرمائے اور ہر پاسے ساڈی زندگی چ بہاراں عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اساں اپنے رب قدیر کا شکریہ ادا کر نہیں سکتے کہ اس مالک نے کرم فرمایا سانو ساڈی زندگی چ ایک باری پھر یہ بہاراں والا مہینہ وکھایا۔ ان دے مہینے آندے رہن اور اسی اس مہینیاں کو فیض پاتے رہیے۔ رب ذوالجلال سب دا اس مہینے دا پیار محبت عقیدت احترام جشن قبول فرما کے دنیا آخرت سرمایہ بناوے وسیلہ بخشش اور ذریعہ نجات ہوگی۔ آج دے جمعہ مبارک کے اندر میں تخلیق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تخلیق نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نال گفتگو کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پاک کی تخلیق ایک قدم ہوئی، حضور کے نور کی تخلیق قدم ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک تین حصیاں چھے، سادہ اعتبار میں سمجھو ایک خلقت مصطفیٰ، دوسری بعثت مصطفیٰ اور تیجی ولادت مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ اور تیجی بعثت مصطفیٰ۔ ہر چیز کو پہلے رب قدیر نے اپنے نور دے فیض نال اپنے محبوب دے نور میں بنایا۔ کوئی چیز نہیں کائنات میں، ایک خدا ہے، دوجا نور مصطفیٰ، nothing else، اس کو علاوہ کچھ نہیں۔ اس اعتبار نال میرے تیرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نور دا اول الخلق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اول بھی میرے نبی نے، آخر بھی میرے نبی نے، بننے جو سارے نبیاں تو اول، سارے رسولوں تو اول، بے سکتے جو سارے نبیاں تو رسولوں تو آخر، سینٹر ایک نبی نے، اول بھی میرا نبی ہے، آخر بھی میرا نبی ہے۔ اور اگر اس قرآن مجید برہان رشید کو ثابت کرنا چاہیے تو بالکل ثابت ہے کہ اول میرا نبی ہے، اول میرا نبی ہے۔ کائنات کی کوئی شے نہیں سی، کوئی چیز نہیں سی، وجود کائنات نہیں سی، شجر و حجر، شمس و قمر، برق و سمر، جن و بشر، کچھ بھی نہیں سی، صرف خدا سی، اور پھر انہوں پیار ہویا، انہوں چاہت ہوئی۔ جس طرح کے حدیث قدسی مسلم علماء کو متعدد بار سنی ہے، کن تو کنزم مخفیا، میں چھپیا ہوا خزانہ سا، جی میں چھپیا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، اللہ فرماتا ہے میں نے محبت ہو گئی، میں نے محبت ہوئی، توجہ، فاحببت ان اعرف، میں نے محبت ہوئی کدے نال؟ اپنے آپ نال، محبت یہ ہوئی کہ میں پہچانیا جاواں اللہ کے ہاں، لیکن میں نے کوئی اللہ آکھے، میں رب تے ہاں لیکن میں نے کوئی رب آکھے، میں رحمان ہاں میں نے کوئی رحمان آکھے، میں رحیم ہاں میں نے رحیم آکھے۔ اللہ فرمائے میں نے محبت ہوئی کہ میں پہچانیا جاواں، اور اللہ نے اپنی پہچان واسطے کی کیتا، فرمایا فخلقت نور محمد، اپنی پہچان واسطے اپنے نور دے فیض نال میں محمد کریم دے نور نو پیدا فرمایا، اپنے محبوب دے نور نو پیدا فرمایا۔ ہن اس حدیث پاک دے حوالے نال میں یہ کہہ سکنا کہ نور مصطفیٰ ایک پہچان خدا دا ذریعہ ہے، پہچان خدا، معرفت خدا، اللہ دا پتہ انہوں ہی ملے گا جڑا میرے مصطفیٰ نو نور مننے گا۔ اسے جملے تے غور نہیں کیا، اللہ دی پہچان، اللہ دی معرفت، اللہ دا پتہ اسے اللہ دے بندے نو حاصل ہوئے گا جن نے میرے مصطفیٰ نو نور مننا ہے، کیونکہ اس نور نو رب نے اپنی پہچان دا ذریعہ بنایا، اپنی پہچان واسطے اینو پیدا فرمایا، اینو بنایا۔ یہ مولوی دیکھ لو لینا لگیاں نے پر ہلے تک پہچان نہیں ہوئی، سنیاں نو ہر ولی نو پہچان خدا دی شان کی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کا نور بنایا، نور بن گیا، اور نور میرے مصطفیٰ دا نور اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے،
اللہ کی تسبیح اور تعلیم کرنا ہے، اس مسئلے کو قرآن نے بیان کیا۔ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ قرآن مجید برہان رشید رب ذوالجلال نے فرمایا وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن وهو بكل شيء علیم۔ ہر چیز دا جانن والا وہی ہے، ہر چیز دا علم والا وہی ہے۔ حضرت محدث محقق علی الاطلاق محدث دہلوی شاہ عبد الحق محدث دہلوی مدارج النبوہ اٹھا لے، آپ فرماتے نے قرآن دی اے آیت اللہ دی صفت بھی بیان پہ کر دی ہے، میرے مصطفیٰ دی نعت بھی پہ پڑھ دی ہے۔ قرآن دی اے آیت اللہ دی حمد بھی پہ بیان کر دی ہے، اللہ دی صفت و ثنا پہ دس دی ہے، نالے میرے نبی دی نعت پہ پڑھ دی ہے۔ اور کیویں فرمایا اللہ بھی اول ہے، میرا نبی بھی اول ہے، اللہ بھی آخر ہے، میرا نبی بھی آخر ہے، اللہ بھی ظاہر ہے، میرا نبی بھی ظاہر ہے، اللہ بھی باطن ہے، میرا نبی بھی باطن ہے، اللہ بھی ہر شے دا جانن والا، میرا تیرا نبی بھی ہر شے دا جانن والا۔ اللہ بنن وچ اللہ بنان وچ اول ہے، میرا نبی بنن وچ اول ہے، اللہ نو کسے بنایا نہیں، میرا نبی رب نے بنایا بنیا ہے، اللہ اول بنان وچ، میرا نبی اول بنن وچ، اللہ آخر بنان وچ، میرا نبی آخر بنن وچ، اللہ ہر شے تے خدا اس دی پتہ ملدا ہے، کائنات دی ہر شے دا پتہ پہ دیندی ہے، اس اعتبار نال اللہ ظاہر ہے، تے نبی دے ہر غلام دے سینے وچ میرے مصطفیٰ نے، میرا نبی بھی ظاہر ہے، اللہ بھی باطن ہے، وہ بھی حقیقت دی معرفت دا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا، میرے نبی دی شان دے مقام دے مرتبے نو بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ابو بکر 24 گھنٹے میرے نبی دے نال رہن والا، سفر و حضر وچ نال رہن والا، جنگاں وچ نال رہن والا، غار وچ نال رہن والا، پر میرے سونے 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 نبی نے سونے لب کھولے، فرمایا ابو بکر اے نہ سمجھی ہر ویلے میرے نال رہنا ہے، تے میری حقیقت نو پہچان گیا ہے، میں کیاں تو جان گیا ہے۔ فرمایا ابو بکر سن لے، لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، فرمایا میری حقیقت نو میرے رب تو سوا کوئی نہیں جاندا، اس اعتبار نال میرا نبی باطن نے، ہر چیز دا علم اللہ نے میرے مصطفیٰ نو عطا فرمایا، پتہ چل گیا میرا نبی اول ہے، قرآن دے حوالے نال اول ہے، قرآن دے حوالے نال آخر ہے۔ حدیث پاک سنیا نے میرے سونے نبی نے سونے لب کھولے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بولے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال عن ابن عباس رضی
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں او قریش جنہ اسلام دے نال اپنے سینیاں نو منور کیتا، او نبی دے خاندان والے جنہ دے سینے وچ ایمان ہے، جنہ دے سینے وچ اسلام ہے، توحید دے جڑے قائل نے، موحد نے، اے عبداللہ ابن عباس انہاں دا کی مقام ہے؟ فرمایا قریش دے وہ لوگ جنہاں حضور دا غلامی دا پٹا گل وچ پایا، جنہاں ایمان دی دولت حاصل کی، جڑے اسلام نال سعادت مند ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کانت نورا بین یدی اللہ تعالی قبل ان یخلق آدم بألفی اللہ دے ہاں نور سن، اللہ دے ہاں نور سن۔ انہوں نے کی فرمایا یسبح ذالک النور، او نور جڑا قریش دا نور سی، تے اے نور دا مرتبہ کیویں بنیا؟ میرے مصطفیٰ دی نورانیت دے صدقے میرے آقا دا نور موجود ہے تے قریشیاں نو نورانیت ملی، میرے آقا دا مرتبہ مسلمہ ہویا تے قریشیاں دی عزت بنی۔ قریشیاں دی عزت اس واسطے نہیں کہ وہ قریشی نے، قریشیاں دا شان اس واسطے ہے کہ اس قبیلے وچ میرا نبی آیا۔ یہ قبیلہ قریش دے وہ لوگ جڑے ایمان والے نے، وہ جناب آدم کی تخلیق تو 2000 سال پہلو اللہ دے ہاں نور نے، تے میرے آقا دی نورانی، میرے آقا دی شان، میرے آقا دا نور۔ فرماندے نے او نور اللہ دی تسبیح کردا ہے، او نور اللہ دی پاکی بیان کردا ہے، تے جدوں اون قریش دا نور پڑھدا ہے اللہ دی پاکی بیان کردا ہے تو سبح الملائکۃ بتسبیحہ، ملائکہ قریشیاں دی تسبیح سن کے اللہ دی تسبیح کردے ہیں۔ ملائکہ قریش جڑا اللہ دے ہاں نور ہے انہاں دی تسبیح سن کے پھر اللہ دی تسبیح بیان کر دے، اللہ دی پاکی بیان کر دے۔ پتہ چلیا سب تو پہلو اللہ نے اپنے محبوب دے نور نو بنایا، اور اس سے روایت اس سے گل اے میرے سامنے میں نشر الدین علامہ اشرف علی خان کی صاحب دی، مولانا اشرف علی خان صاحب، یہ ادوں نے مولانا نہیں جنہوں ٹھیک سمجھ اسے دبار میں مولانا کہہ رہا ہوں۔ مشہور روایت کو سنو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی بارگاہ سوال کیتا، سونیا اے فرما اللہ نے ہر شے تو پہلے کیوں بنایا؟ یا محمد اخبرنی شیئن خلق اللہ تعالی قبل کل الاشیاء۔
اور سنیا جے کدو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں کوئی اپنا ترجمہ کرا یا میں اپنی کتاب دا حوالہ دیا تے پھر معاملہ ہوئے گا. بڑی باس ہوئی اس حدیث پاک تے مولویاں کہہ رہی اس حدیث پاک کی سند نہیں ٹھیک اس حدیث پاک دے متن چ معاملہ ہے. میں کہ تواڈے اپنے ملا صاحب نے لکھیا ہے اشرف علی تھانوی نے بھی اس روایت کو پہلی روایت خلقت مصطفی اور نور مصطفی دی تخلیق وچ پہلی فصل دی پہلی روایت جڑے نور نہیں منتے انہوں نے بابے نے پہلی روایت یہ ذکر کی تھی. یہ فرماندے نے اللہ نے اپنے محبوب دا نور بنایا پھر وہ نور قدرت الہیہ نال جتھے اللہ نے چاہیا سیر کردا رہیا وہ نور مصطفیٰ اللہ نے جتھے جایا سیر کردا رہیا. اردو دا ترجمہ میں پنجابی چ اپنی زبان نال کرنا وا. اے علامہ اشرف علی تھانوی اے نور کدوں دا بنیا اے نور دی تخلیق کدوں ہوئی. او علامہ اشرف علی تھانوی نے جڑی مصنف عبد الرزاق دی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی دے حوالے نال اپنی سند نال روایت نقل کی تھی. او نور سیر کردا رہیا اے کدوں دی گل ہے فرمایا نہ او اللہ ہسی نہ او اللہ ہسی نہ قلم سی نہ بہشت سی نہ دوزخ تھی نہ فرشتے سن نہ آسمان سی نہ زمین سی نہ سورج سی نہ چن سی نہ جن سی نہ انسان سی بس ایک خدا سی دوجا نور مصطفیٰ سی. پڑھ سکتا ہے حوالہ نوٹ کر لو نا. کوئی مولوی مطلب آکھے تو انہوں آکھو نشر الطیب اشرف علی تھانوی صاحب لکھے ہے. یہ بندیاں نے بہت معتبر علامہ صاحب نے انہوں نے لکھے ہے کچھ بھی نہیں سی نہ لوح نہ قلم نہ کرسی نہ عرش نہ زمین نہ آسمان نہ جنت نہ دوزخ نہ جن نہ فرشتے نہ انسان کچھ بھی نہیں سی کچھ بھی نہیں سی. پیر مہر علی شاہ بولے حضرت سیدنا محدث کولڑی بولے فرمایا کن فیکون کن فیکون تے گلے دی گلے
اللہ نے پھر جدو مخلوق نو پیدا کرنا چاہیا مخلوق بنانا چاہیے اللہ نے پھر اس میں مصطفیٰ دے نور دے چار حصے کیتے ایک حصے نال قلم نو بنایا دوسرے حصے نال لوح نو بنایا تیسرے حصے نال عرش نو بنایا المختصر اس ساری حدیث پاک نقل کر دیا میرے آقا کریم دے علماء آخری جملہ جڑا علامہ اشرف علی تھانوی نے لکھیا وہ آدھے نے اس حدیث نال ثابت تو ہے نور محمدی افضل الخلق تے اولیت کوئی جزوی نہیں اب آخر علامہ اشرف علی تھانوی وہ آدھے نے نور محمدی کا افضل الخلق ہونا وہ افضلیت حقیقیہ ثابت ہوا حدیث پاک کوٹ کرنے تو بعد نور محمدی کا اول الخلق ہونا باولیت حقیقیہ ثابت ہوا کیونکہ جن اشیاء کی نسبت روایات میں اولیت کا حکم آیا ہے ان اشیاء کا نور محمدی سے متاخر ہونا اس حدیث میں منصوص ہے میرا نبی جنت تو پہلے میرا نبی لوح تو پہلے قلم تو پہلے عرش تو پہلے کرسی تو پہلے ہر شے تو پہلے اور جدو اللہ نے محبوب دے نور نال قلم نو بنایا حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ نے قلم نو حکم دیتا اکتب قلم لکھ مولا کی لکھا فرمایا لکھ محمد قلم لکھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہ نے میرے تیرے آقا دا نام لکھوایا قلم کولو سب تو پہلو کلمہ جو لکھیا تیرے میرے نبی دا نام لکھیا پھر نبیوں دے رسولوں دے نام لکھے آدم علیہ السلام تو لے کر کے جناب عیسیٰ دا نام لکھ کے قلم رک گیا قلم ٹھہر گیا اللہ نے فرمایا قلم پھر لکھ یا اللہ کی لکھا فرمایا پھر لکھ محمد سارے نبیوں دے نام لکھا کے سارے رسولوں دے نام لکھا کے اللہ نے فرمایا قلم پھر لکھ محمد قلم نے لکھیا اللہ دے محبوب دا نام لکھیا رب دے محبوب دا نام لکھیا جدوں لکھ لیا عرض کیتی مولا اجازت دو میں دیکھ گل پوچھاں اجازت دو میں دیکھ عرض کراں فرمایا قلم سونے آئے کون مالک آئے کون جدا نا اول بھی لکھوایا آخر بھی لکھوایا اللہ نے فرمایا محدث ابن جوزی فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا قلم اے نہ ہوندا وچ کار کچھ بھی نہ ہوندا اے دا نا اول بھی لکھوا کے اے دا نا آخر وچ بھی لکھوا جو کچھ اس سے محبوب دسو محمدی اول محمدی آخر
اسے دے صدقے سارا کچھ بنایا پھر اگے حدیث قدسی پڑھاؤں اس تو بعد میں اقبال پڑھنا علامہ محمد اقبال نو پڑھنا ہے کی آندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا یا محمد انا وانت وما سواک خلقت لاجل توجہ ہے حدیث قدسی پر حوالہ بھی میں دے رہا ہوں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی جنہ دا خطبہ میں پورا جنہ دے چکے ہوں آپ دے مکتوبہ شریف دے اندر روایت موجود ہے ایک وہ مجدد جنہوں ہر مکتبہ فکر دا مولوی بندا ہے حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا اللہ نے فرمایا محبوبہ یا محمد انا وانت وما سواک خلقت لاجل سونیا سونیا ایک میں آنا آنا وانت سونیا ایک میں ایک تو بنا لوڑا یار سونیا سونیا ایک میں ایک تو وما سواک عربی جانن والے نوں پتہ ہے ماں کی پیا دسدا ہے اے ماں عمومیاں ہے جڑا عام تے دلالت کردا ہے سونیا نبیاں نوں نبوت دتی تیرے واسطے رسولاں نوں رسالت